خواتین اپنے خاوندوں کو رن مرید بنانا چاہتی ہیں تو یو کے لے جائیں۔ ایک ایسی لڑکی کی سٹوری جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس لڑکی نے عدالت جانے کے بعد اپنے شوہر کو ایسا رن مرید بنا لیا۔ عدالت جانے سے پہلے وہ شوہر اپنی بیوی پر گندے گندے الزامات لگاتا تھا، گالیاں نکالتا تھا، غصہ کرتا تھا، لیکن جب وہ لڑکی یو کے پہنچی، آج وہ خاوند اپنی بیوی کا ایسا رن مرید بن چکا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ دوبارہ کبھی اپنی بیوی سے بدتمیزی کر سکوں۔ یہ سٹوری عائشہ اور اویس کی ہے۔ عائشہ پاکستان میں رہتی تھی، امیر زادی لڑکی تھی۔ عائشہ کی خواہش تھی کہ میں کسی طریقے سے اپنی بقیہ تعلیم یو کے میں مکمل کروں، لیکن باپ اپنی بیٹی کو اکیلے یو کے بھیجنے پر رضامند نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہی بات کرتا تھا، باپ جب شادی کر دوں گا اپنے شوہر کے ساتھ یو کے چلی جانا اور وہاں پر زندگی گزارنا۔ لیکن عائشہ کو اس بات کا نہیں پتا تھا شادی کے بعد حالات، جذبات، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک طرف عائشہ کا باپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی خوش قسمتی کہ رشتہ ایسا مل گیا، شوہر یو کے میں موجود تھا، اس کے پاس یو کے کی نیشنلٹی بھی تھی۔ عائشہ کے لیے یہ رشتہ پلس پوائنٹ تھا۔ ایک تو میرا خواب مکمل ہو جائے گا یو کے جانے کا، وہاں جا کر تعلیم بھی مکمل کر لوں گی، اور دوسرا ایک ایسے معاشرے میں رہ سکوں گی جس معاشرے کا وہ خواب سجائے بیٹھی ہے۔ باپ نے اپنی بیٹی کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد اویس 2 سے 3 مہینے پاکستان میں رکا، یعنی اپنا ہنی مون کا ٹائم پیریڈ گزارنے کے بعد واپس یو کے چلا گیا۔ اب پیچھے سے باپ اپنی بیٹی کو کھلا پیسہ بھیج رہا ہے۔ بیٹی کو عادت تھی کھلا پیسہ خرچ کرنے کی، کیونکہ عائشہ کی اپ برنگنگ ہی ایسی ہوئی تھی کہ شروع سے پیسہ دیکھا تھا، آئے روز شاپنگ کرنی، آئے روز باہر کے کھانے، وہ عادت ہو چکی تھی، اور اس عادت کو باپ نے شادی کے بعد بھی برقرار رکھا جب شوہر اپنی بیوی کو پاکستان چھوڑ کر یو کے چلا گیا۔ اویس نے 3 سے 4 مہینے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے پاس یو کے بلا لیا۔ اب عائشہ جب یو کے پہنچی، یو کے پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو صدمہ تھا عائشہ کے لیے یہ تھا کہ یو کے میں آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، کھانے آپ کو خود بنانے پڑتے ہیں، صفائیاں آپ کو خود کرنی پڑتی ہے، گھر کے سارے کام آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں، آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں، کیونکہ یو کے، یو ایس اے، ان تمام ممالک میں، یورپین ممالک میں آپ میڈز کو افورڈ نہیں کر سکتے، خاص طور پر پاکستانی جب وہ یہ سوچیں گے ہم نے میڈ کو 500 پاؤنڈ دینے ہیں، 1000 پاؤنڈ دینے ہیں، اور اگر ان پیسوں کو پاکستانی منی میں کنورٹ کیا جائے تو 1 لاکھ سے زائد رقم بنتی ہے۔ کس طرح ایک میڈ کو ہم پاکستانی لاکھ روپیہ دینا شروع کر دیں؟ شروع میں تو عائشہ کی زندگی بڑی اچھی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد شوہر کا رویہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ ہاں، شوہر کا رویہ باقی گھر والوں کے ساتھ یا جہاں کام کرتا تھا، جہاں آفس تھا، اپنے امپلائیز، ان سب کے ساتھ ایک کڑوا رویہ تھا، ایک تلخ مزاج تھا، لیکن بیوی کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، جس وجہ سے عائشہ نے اپنے شوہر سے شکوہ بھی نہیں کیا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک ہے، مجھے میرے شوہر سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عائشہ کے لیے سردرد بنتی جا رہی تھی۔ جس خاوند کو وہ ایک آئیڈیل خاوند کہتی تھی، وہ خاوند اس کے لیے ایک ایسا خاوند بنتا جا رہا تھا کہ جس شخص سے وہ پناہ چاہتی تھی، کیونکہ اس شخص کی چال چلن، اس کا لہجہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ لیکن عائشہ کیا کرتی؟ واپس پاکستان نہیں آ سکتی تھی۔ باپ نے پاکستان سے زبردستی یو کے نہیں بھیجا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے یو کے گئی تھی۔ اگر واپس پاکستان آتی تو پاکستان آ کر کس طرح اپنی فیملی کو فیس کرتی، کس طرح اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان رہتی اپنے خاوند کو چھوڑ کر۔ اب جناب بیوی کو نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بھی کیوں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹی بھی پیدا ہو گئی شادی کے بعد، لیکن اس کے باوجود اویس کا اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ ایسا رویہ تھا جو عائشہ کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن عائشہ برداشت کر رہی تھی کیونکہ عائشہ کے پاس کہنے کو کچھ تھا نہیں۔ اگر کہتی خاوند آگے سے بدتمیزی کرتا یا طلاق دے دیتا۔ اب جناب بیٹی کی پیدائش کے 5 سے 6 مہینے بعد عائشہ نے بالآخر اپنے شوہر سے کہا کہ خدا را اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، میرا آپ کے ساتھ ایسے گزارا نہیں، میں واپس پاکستان چلی جاؤں گی۔ خاوند نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور کہا آپ پاکستان چلی جاؤ، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ عائشہ اپنے خاوند کی یہ بات سننے کے بعد خاموش ہو گئی اور ایک صابر خاتون بن کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا کہ بس سب جو بھی ہے یہی ہے، اس کے ساتھ میں نے گزارا کرنا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ لیکن عائشہ کو اس بات کا نہیں پتا تھا میرے شوہر کا رویہ کیوں تبدیل ہے۔ سب کے ساتھ رویہ تبدیل تھا، ٹھیک تھا، لیکن میرے ساتھ رویہ کیوں تبدیل ہے، کیوں میرے ساتھ تلخی ہے، میرے ساتھ کیوں بدتمیزی سے پیش آتا ہے؟ بیوی کو خاوند کی یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اب جناب علی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اویس کی بدقسمتی کہیں یا کیا کہیں، یا اس کی قسمت ہاری تھی، اچانک
عائشہ نے اویس کو ایک خاتون کے ساتھ کال پہ بات کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ عائشہ نے چھپکے سے دیکھا کہ میرا خاوند ایک خاتون کے ساتھ بات کر رہا ہے اور ایک عجیب سی گفتگو کی جا رہی ہے جو کہ ناقابل برداشت گفتگو تھی ایک بیوی کے لیے۔ اس کا شوہر کسی ایسی عورت کے ساتھ بات چیت کرے جو اس کی بیوی نہ ہو، جو اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی رابطہ نہ ہو، پھر کیسے خاوند میرے علاوہ کسی سے بات کر سکتا ہے؟ بیوی کو یہ ویک پوائنٹ مل گیا اپنے خاوند کا، اور جب خاوند کا فون بند ہوا، خاوند نے اپنا فون رکھا، کال کٹ ہوئی، پیچھے سے کھڑی عائشہ نے کہا کہ آج مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ تمہارا رویہ میرے ساتھ کیوں تبدیل تھا۔ میں تب تک برداشت کرتی رہی جب تک مجھے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن آج جب مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے میں برداشت نہیں کروں گی، عدالت چلی جاؤں گی۔ اس سے پہلے اس خاتون کا صبر دیکھیں کہ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، ہو سکتا ہے میرا خاوند کبھی ٹھیک ہو جائے، لیکن جب اس کو فساد کی جڑ سمجھ آ گئی کہ خاوند کا رویہ تبدیل ہونے کی وجہ کیا ہے، ایک ایسی خاتون جس کے ساتھ میرے شوہر کا رابطہ ہے اور وہ خاتون میرے گھر میں فساد کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ عائشہ کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ میں عدالت جاؤں گی، اس کے بعد بھی اویس نے اپنی بیوی پر چیخو پکار کرنی شروع کر دی، لیکن بیوی کے بقول انف از انف، اب میں واقعی عدالت جاؤں گی یا پولیس کو کمپلین کروں گی۔ خاوند کا رویہ مزید تلخی والا ہوا تو عائشہ نے پولیس کو کال کر کے پولیس بلا لی اور بتایا یہ میرا شوہر میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، مجھے مار پیٹ کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پولیس نے اس شخص کو تھانے لے کر جا کر سمجھایا اور وارننگ دی کہ اگر دوبارہ آپ نے ایسا رویہ رکھا تو آپ کو ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ ایک دو دن بعد دوبارہ سے اویس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ ویسا، اب کی بار عائشہ پولیس کو بلانے کے بجائے عدالت پہنچ گئی اور جا کے جج صاحب کے آگے شکایت لگائی کہ یہ میرا خاوند مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، میرے رائٹس نہیں دیتا اور میرے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلق ہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ایک شرط پر رہوں گی، اگر اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہوگا اور یہ اس خاتون کے ساتھ اپنا رابطہ ختم کر دے گا۔ اب جناب عدالت پہنچنے کے بعد اویس کی پریشانی اس لیے بڑھ گئی، یوکے کا ایک قانون ہے، اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، بیوی آپ سے طلاق لیتی ہے، آپ کی وراثت کا آدھا حصہ اس بیوی کا حصہ ہوگا، بیوی حصے دار ہوگی، طلاق لینے کے بعد بھی وہ آپ سے حصے کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور یوکے کے قانون کے مطابق ہے کہ آپ اپنی جائیداد کا 50% حصہ اپنی بیوی کو دیں طلاق دینے کے بعد۔ اب جناب طلاق بھی نہیں دینی تھی، طلاق دیتا آدھی جائیداد چلی جاتی، اور بیوی نے کہا کہ بے شک طلاق نہ دے لیکن میرے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی جیسا آپ نے دوبارہ سے کہا کہ اگر تم نے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا یہ خاتون تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ خاتون نے کہا کہ اگر دوبارہ میرے ساتھ یہ ایسا رویہ رکھے گا، بدتمیزی کرے گا، تو میں نے حق مہر جو 10 لاکھ لکھوایا تھا وہ حق مہر ڈبل ٹرپل اس کو 3 سے 4 گنا میں بڑھا دوں گی اور اس کو دینا پڑے گا۔ اب اویس کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں، جب دیکھا کہ طلاق لی تو میں دربدر ہو جاؤں گا، بہتر یہی ہے کہ دوسری خاتون کے ساتھ رابطہ منقطع کر کے ختم کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کروں، تعلق ٹھیک کروں، تاکہ زندگی میں رسوا نہ ہوں اور میری بیوی کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک رہے۔ اس طرح عائشہ نے اپنے خاوند کو عدالت میں ذلیل کیا، گھسیٹا اور اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ میں اپنا سب کچھ تن من دن چھوڑ کر تمہارے ساتھ آئی اور تم یوکے بلا کر میرے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہو۔ عائشہ کے اس عمل کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ کیا عائشہ کا یہ عمل ٹھیک تھا، کیونکہ اس کے پاس بچہ ہی کیا تھا، جب تک اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی کہ عائشہ کے ہوتے ہوئے بھی اس کے خاوند کے مختلف افیئرز ہیں، جب یہ بات پتہ چلی تو وہ خاتون عدالت پہنچ گئی انصاف لینے کے لیے۔ آج اویس اور عائشہ بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اور عائشہ نے کس طرح اپنے خاوند کا قبلہ درست کیا۔ اگر یہ خاوند پاکستان میں ہوتا پتہ نہیں اس خاتون کے ساتھ کیا کچھ نہ کر دیتا، اس کو مار دیتا، کیا کچھ کر دیتا، لیکن یوکے کے قانون کے مطابق آپ کچھ بھی کریں تو آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس وجہ سے اویس نے سزا سے بچنے کے بجائے قبلہ درست کیا، اور آج یہ دونوں میاں بیوی بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔